صحیح معنوں میں یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں تو ان کو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ملے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین۔ اچھا، اب اصل میں آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں یا میں بات؟ جی آپ جاری رکھیے، جی پھر دیکھ شاید اسی بات کی اب طرف آپ دیکھیں، آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں میں اس طرح اگر بات کو آگے ہم پروسیڈ کریں تو بہتر ہوگا کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت کیا نہیں کہہ رہی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو کیا نہیں کہہ رہی، یہ تو پہلے ہم اس کو اگر طے کر لیں اور اس جو ایکسکلوژن کا ایک عمل مکمل کر لیں کہ آیت کیا نہیں کہہ رہی اور اس کے ہمارے پاس کیا دلائل ہے قرآن مجید سے، تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اصل میں یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ آیت اگر اس آیت کا مطلب ہم یہ سمجھے، تصور کریں جو کہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری مسلمان بھی اور یہودی بھی اور نصرانی بھی اور صابئین بھی، یہ چونکہ سارے ہی ایک آسمانی روایت سے وابستہ ہیں اور ان کے پاس ایک مستند مذہبی روایت ہے جو اللہ پر ایمان پر مبنی ہے اور یوم آخرت پر ایمان پر مبنی ہے اور عمل صالح کی یہ سارے مذاہب تلقین کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ گروہ جو ہیں وہ ایمان پر رسالت یعنی رسول اللہ پر ایمان کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ اگر ایمان نہ بھی لائیں اور اپنی اپنی مذہبی روایتوں کے ساتھ وابستہ رہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجر کا اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ اب اصل میں یہ آیت سے اس آیت میں یہ بیان نہیں ہے، یہ تو میں وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں نا جو اس آیت سے لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ۔ جی یعنی جو آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کیا ابلاغ نہیں کر رہی۔ جی، تو سوال یہ کہ کیا یہ آیت یہ بات کہنا چاہ رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے اور اس طرح ہم سورۃ المائدہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات اصل میں ایک سلسلہ کلام میں چلی آ رہی ہے، یعنی اس سے بھی پوری گفتگو ہے جس کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں بنی اسرائیل سے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھ لیں، یہ آیت نمبر 40 اور 41 جس میں بنی اسرائیل کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 40 کہا گیا ہے کہ جو تم سے اللہ نے عہد لیا تھا اس کو پورا کرو، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اور وہ عہد کا تقاضا کیا ہے، یہ آیت نمبر 41 جو ہے یہ اس باب میں بہت بنیادی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اب جو اس رسول کے ذریعے سے کلام اتارا ہے اور جو انہی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے تورات میں اور انجیل میں، تو اس عہد کی اس پر بھی ایمان لاؤ، اور تمہیں تو اس پر سب سے پہلا مومن بننا چاہیے کیونکہ یہ تم جانتے ہو کہ یہ کلام برحق ہے اور وہی تعلیم دے رہا ہے جو تورات اور انجیل میں دی ہے۔ تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ تم دوسروں سے بڑھ کر سب سے پہلے اس کے کافر بن جاؤ، اس کے منکر بن جاؤ۔ تو اصل میں بات اب یہی سلسلہ کلام ہے، یہی گفتگو ہے جو آگے بڑھتی ہوئی بنی اسرائیل کو مختلف حوالوں سے ان کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے، ان کے گناہوں کی یاد دلاتے ہوئے، اور ہم پہنچے آیت پر 62 پر جو زیر بحث آیت ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس گروہ کے ساتھ سلسلہ کلام کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ اس کتاب پر ایمان اور اس سے کافر نہ بنو، اس سلسلہ کلام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ مطلب ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں، ایمان باللہ یوم آخرت عمل صالح تم پہلے ہی مانتے ہو، بس وہ کر لو تو تمہیں اجر مل جائے گا۔ تو ایک کلام جو مربوط کلام ہے وہ بات کی ابتدا جہاں سے کر رہا ہے، اور اچھا پھر آگے چلیں، یہی سلسلہ کلام آگے چلتے ہوئے ہم آیت نمبر اس میں دیکھ لیں، آیت نمبر 91 میں دیکھ لیں، وہی بات چل رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے جو بھی کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے یعنی یہ قرآن سمیت اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم پر اتارا گیا اس پر تو ہم ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔
حالانکہ جس کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ بھی حق ہے، اور جو کچھ ان کے پاس تورات اور انجیل میں موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سلسلہ کلام ابتدا میں بھی اور بعد میں بھی ایک بات بہت واضح طریقے پہ بیان کر رہا ہے کہ یہود بنی اسرائیل اس کلام کے اور رسول پر ایمان لانے کے مخاطب ہیں، مکلف ہیں، اور نہ ایمان لانے پر اللہ کی نظر میں مجرم ہیں. تو اس سلسلہ کلام میں ایک آیت کو ہم درمیان میں اس معنی پہ کیسے معمول کر سکتے ہیں کہ وہاں وہ مستثنا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری نہیں، تم اللہ اور یوم آخرت پر صحیح صحیح ایمان لے آؤ اور اچھے عمل کرو. یعنی اس آیت کو بنیاد بنا کر جو ایک بات کا پیش کی جاتی ہے یا جو گھڑی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی صرف کافی ہے، اور اگر آپ روز آخرت پر اور عمل صالح کرتے ہیں تو یہ یعنی ایک گھڑی ہوئی بات ہے. اس سے قرآن سے استدلال جو ہے یہ صرف ایک اپنی ذہن کی اختراع ہے، قرآن کا یہ ابلاغ نہیں ہے. جی، اور یہ یعنی جس کو آپ اختراع ہم کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ایک تصور ذہن میں لے کر ایک خاص جگہ سے ایک آیت کو پڑھ کر اس کے الفاظ سے ایک اگر آپ سیاق اور سباق کو نظر انداز کر دیں اور صرف اس آیت پر ارتکاز کر لیں تو اس سے یہ سے ظاہر سے ایک مطلب اخذ کشید کیا جا سکتا ہے. ایک پری کنسیوڈ جو آپ کی ایک پسندیدہ خیال ہو کہ اس طرح کی بات، اس کے بغیر آپ اس کو ایک یعنی منسوخ نہیں کر سکتے کہ قرآن یہ بات کہنا چاہ رہا ہے. قرآن میں کسی آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ صرف اس کی پوری تعلیم سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. یعنی قرآن تو ایک پوری کتاب ہے جو اصل میں دعوت دے رہی ہے مشرکین کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی، کہ پیغمبر پر ایمان لاؤ. تو جو بات تعلیم سے ہم آہنگ نہ ہو اور جس صورت میں آپ اس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں اس سلسلہ کلام کی ابتدا بھی بالکل اس کی نفی کر رہی ہو، اس میں آگے چل کر کہی جانے والے باتیں بھی اس کی نفی کر رہے ہوں، تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا مطلب یا اس آیت کا مدعا وہ بہرحال نہیں ہے جو بعض حضرات یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ گروہ جو ہیں ان پر رسول پر ایمان لانا لازم. لیکن اس آیت کے توسط سے یہ خیال تو جاتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یعنی کہ صرف اس میں یعنی کوئی ایسی بات کوئی واضح اس طرح سے حوالہ نہیں ہے کہ ایک خیال تو جاتا ہے اس طرح بھی کہ جو یہ تین گروہ ہیں یا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے اور ان کے عمل صالح جو ہیں ان کا اجر دیا جائے گا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے کہ کیا واقعی اس سے جو ہے یعنی اس کو پورے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے یا واقعی اس آیت سے جو خیال جاتا ہے وہ لوگوں کا ٹھیک ہے؟ جی، تو اب ہم اگلے سوال کے یعنی اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر آیت اگر یہ نہیں کہہ رہی کہ رسول پر ایمان لانا ان گروہوں کے لیے ضروری نہیں تو پھر کیا کہنا چاہ رہی ہے اور ان کے اجر کا وعدہ اور یہ کس تناظر میں کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی، یہاں پر تو خاص طور پر چونکہ مخاطب یہود ہیں تو یہود اور نصارہ کے اس تصور کا قرآن مجید نے جگہ جگہ حوالہ دیا ہے اور اس کی نفی کی ہے کہ ان گروہوں میں اپنی کچھ آرزوؤں کی وجہ سے یہ الزام پیدا ہو گیا ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں. وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کا امانیوں جیسے آج ہم ہیں، جیسے آج ہم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک خاص گروہ انتصاب کی وجہ سے باقی ہم پر کوئی شرائط یا ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی، بس ایک نسبت حاصل ہو جانے سے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. یہود اور نصارہ میں تو خاص طور پر یہ تھا کہ وہ اپنی ایک نسلی جو برتری یا نسلی فضیلت کا جو ان کے ہاں تصور تھا، یا وہ سمجھتے تھے کہ بس ہماری ان نسبتوں کے ساتھ جڑنا ہی اصل اللہ کو مطلوب ہے. اصل میں قرآن نے اس کی نفی کی اور اسی لیے اس سے پیچھے مسلسل اللہ نے ان کو کئی جو سزائیں دی ہیں. اس آیت جو ہمارے زیر بحث آیت ہے، آیت نمبر 62،
اس سے پچھلے آپ 2 رکوع دیکھیں تو مسلسل اللہ تعالیٰ یہود کے ساتھ ان کو جو سزائیں دیتے رہے ہیں جی وہ یاد یا دلاتے ہیں. بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انی وہ فضلتکم بھی علی اور العالمین. جی وہ بھی، اور ساتھ اصل میں ان کو جو سزائیں دی، تم نے فلاں موقع پہ یہ جرم کیا، اللہ نے یہ سزا دی، فلاں پہ کیا تو یہ سزا دی فلاں. تو اس طرح سورہ معاہدہ میں آپ چلے جائیں تو وہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور کھول کے بیان. یہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹے اور ہم تو ہم ہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا محبت کریں گے. فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تم ہوں اتنے کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے لیے کوئی الگ ضابطہ اللہ نے نہیں بنایا ہوا. اصل میں اس کی قرآن مجید میں دلیل ہے کہ اللہ کا نجات کا جو میرٹ ہے، اللہ تعالیٰ نجات کا میرٹ وہ کسی ایک خاص گروہ کے ساتھ نہیں ہے. اس نے ایک میرٹ پر، اور وہ میرٹ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح کرنا ہے. اور اس میرٹ پر اللہ نے ہدایت مختلف گروہوں کو دی ہے. جو گروہ بھی اپنے اس عہد پہ قائم رہا اور اس میرٹ پر اس نے ایمان باللہ کو اختیار کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، یوم آخرت کو حقیقی معنوں میں مانا اور عمل صالح اختیار کیا، تو صرف یہودیوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے. اس میں یہ سارے گروہ شامل ہیں. وہ یہودی اور نصرانی ہیں جنہوں نے اس میرٹ کو پورا کیا، وہ بھی شامل ہیں، صابئین بھی ہیں، اور سب سے پہلے تو ان الذین آمنوا، یہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے ہیں. تو نفی وہاں پر اصل میں یہودیوں کے الزام کی جا رہی ہے کہ یہ جنت تو ہماری ہے، یہ محمد کے ماننے والے، ان کا جنت سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے اللہ نے پہلا ذکر الذین آمنوا کا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ، کیونکہ اس وقت یہ اس میرٹ کو پورا کرنا ہے. تو جو بات الزام کی نفی کے لیے کی گئی ہے کہ صرف تم نہیں بلکہ مسلمان بھی اس کے حقدار ہیں اگر وہ میرٹ پورا کریں، تو اس کا مطلب یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں غلطی سے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے لیے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں. اور جیسے کہ مزید آیات میں بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور سورہ آل عمران کی ایک اور آیت بھی ہے کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے. اور دوسری آیت 85 جو آل عمران کی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز قابل قبول نہیں. جی تو میرا خیال ہے کہ ان آیات سے، اور جو پیچھے ہم آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان آیات سے صاف واضح ہے کہ اسلام کے علاوہ، اور ایک ہماری ایک قرآن پاک کی مفسر ہیں نگہت خان جتوئی صاحبہ، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنے سوال کو واضح کر کے لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وحدت ادیان کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کا، کہ جن کے جو آپ سے پہلے کے رسولوں، آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 اور 43، کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی پیغام دیا گیا ہے. تو یہ وحدت ادیان کے حوالے سے ایک فکر یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا ہے وہ یہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا. تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ جو اس آیت کا وہ حوالہ یہاں دے رہی ہیں، اس کا وہ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے. وہاں تو ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، وہاں تو من یہ قبل. بتایا کہ آپ پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں منکرین کی طرف سے، یا آپ پر جو پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، وہ وہی ہیں جو پہلے پیغمبروں پر بھی. تو خاص اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ تو قرآن مجید نے دوسری کو انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح والنبیین من بعد، اور دوسری میں، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ انبیاء جب اللہ کی طرف سے آیا تو وہ ہمیشہ ایک ہی پیغام لاتے رہے. تو یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اپنی اپنی تصدیق کے لیے اس کو پیش کرتا ہے. قرآن نئی بات نہیں کہہ رہا، نئی تعلیم نہیں پیش کر رہا، وہی تعلیم پیش کر رہا جو انبیاء پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر وحدت کا یہ مطلب ہے تو یہ تو پھر ایک الگ تصور ہوگا، ایک نئی مفہوم ہوگا.
ہم بات کر رہے ہیں اس معروف تصور پر جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں ہم اصل تعلیم جو آئی تھی وہ اصل کیا تھی اس کی بات نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یعنی اس تصور کے مطابق جو بھی شکلیں اس وقت ادیان کی دنیا میں موجود ہیں وہ ساری ٹھیک